أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन क्वेश्चन और आंसर अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद। और आज का हमारा मौजू है मौलूद काबा और हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं हमारी खुशकिस्मती हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी और कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की और इस रजब के बाबरकत अय्याम में हमारे इस मौलूद काबा प्रोग्राम की ज़ीनत बने। क़िबला शुरू करते हैं, ज़रा तफसील से फरमाइएगा मौलूद काबा के हवाले से और उसमें फिर इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत के हवाले से जो मौजूद है हमारा मौलूद काबा, उसके हवाले से ज़रा तफसीली गुफ्तगू फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी तरफ से और मजलिस शिया यूरोप की तरफ से तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन सब की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज करता हूँ मौलूद काबा की आमद की मुनासबत से। अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हैं कि हम सबको सही मानों में मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के मुहिब्बीन में और उनके शिर में करार दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وامتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى علی. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مومنین کرام، آج کی یہ جو گفتگو ہونا جا رہی ہے یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو کعبہ میں ہوئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کا محور ہے. تو جو ہم نے خطبہ پڑھا ہے وہ بھی مولا کائنات علی علیہ السلام سے جو منسوب کتاب ہے نہج البلاغہ اس کا پہلا خطبہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور جس آیا مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے ایمان والو بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو چونکہ اس آیہ مجیدہ کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ولی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، مومنین کا سرپرست اور حاکم اور اس کا رسول ہے، اور فرمایا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ سوائے مولا کائنات علی علیہ السلام کے اور کسی شخصیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہو. تو یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیت آئی ہے، اور ان نماز سے یہ شروع ہوتی ہے، یعنی صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مولا کائنات علی علیہ السلام. تو اللہ تبارک تعالی جو کہ علی الاعلیٰ ہے، جس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام علی بھی ہے. علی الاعلیٰ کے کارخانہ قدرت میں ایک ہی علی تھے سبحان اللہ. جنہیں اس نے 13 رجب المرجب 30 عام الفیل بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ کے اندر بھیجا، جب مادر امیر المومنین فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ
وقت ولادت علی ابن ابی طالب اپنے جسم اطہر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان ہے، سبحان اور معمار کعبہ جو میرا جد ہے ابراہیم خلیل اللہ اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ رسول پاک کے والدین مسلمان نہیں تھے، یا مولا کائنات علیہ السلام کے والدین یا حضرت ابو طالب کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام بی بی کا سننا چاہیے کہ وہ اس وقت ابھی مولا کائنات دنیا میں تشریف نہیں لائے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنا شکم اطہر جو ہے مس کر کے کہہ رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد خلیل اللہ اس پر ایمان رکھتی ہوں، خدا اس گھر کعبہ کے معمار کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس بچے کا واسطہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، میرے شکم میں ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے سہل اور آسان کر دے۔ تو یہ بی بی جو ہے یہ آنے والے بچے کی عظمت کو بھی جانتی ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، اسی کے صدقے میں اپنے رب سے دعا مانگ رہی کہ اے میرے اللہ تو اسی بچے کا واسطہ مجھ پر یہ مرحلہ آسان کر دے۔ اور اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں، ان کے والد گرامی جو ہیں حضرت عباس رسول پاک کے چچا، وہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جس کا نام یزید بن کا انب بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرائن البیت وقد فتح عن ظہرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، لوگ جو ہے وہ طواف کی حالت میں تھے، تو ایسی حالت میں دیکھا کہ اذا اقبلت فاطمہ بنت اسد ام امیر المومنین، کہ فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی ماں، وکانت حاملا بہی لتسعۃ اشہر، بی بی جو ہے وہ مولا کائنات کے حمل سے، یعنی وہ 9 مہینے کا حمل تھا، لتسعۃ اشہر، فقد اخذ الطلق فقالت، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہا رب انی مؤمنۃ بکا، اے اللہ میں مومنہ ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر، بما جاء من عندک من رسل، جو بھی تیری طرف سے رسول آئے ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، وکتب، کتابوں پر بھی، وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم، میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرنے والی ہوں، وانہ بنى البیت العتیق، انہوں نے ہی یہ بیت عتیق، یہ خانہ کعبہ انہوں نے اس کی بنیادیں رکھی، بنایا، فبحق الذی بنا ھذا البیت، بس تجھے واسطہ اس جد ابراہیم کا جس نے اس گھر کو بنایا ہے، بحق المولود الذی فی بطنی، اور تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں، لما یسرت علی ولادتی، کہ مجھ پر یہ ولادت کا مرحلہ آسان کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی پچھلی جانب سے، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے پچھلی جانب سے جو ہے ایک مرتبہ دیوار جو ہے وہ کھلی، فدخلت فاطمہ فیہ، اور فاطمہ داخل ہو گئیں، وغابت عن ابصارنا، اور ہماری آنکھوں سے وہ غائب ہو گئیں، والتزق الحائط، اور جو دیوار تھی وہ واپس مل گئی، فرمنا ان ینتفلنا قفل الباب، اور ہم لوگوں نے کوشش کی کہ تالا جو ہے خانہ کعبہ کا وہ کھل جائے، فلم ینفتح، اور وہ دروازے کا جو تالا تھا خانہ کعبہ کے دروازہ وہ نہیں کھلتا تھا، فعلمنا ان فی ذلک امرا من اللہ عز وجل، تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مصلحت ہے۔
اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تالا جو ہے وہ نہیں کھول رہا. ثم خرجت بعد الرابع، 4 دن کے بعد. رابع کا مطلب 4. بعد 4 دن کے بعد بی بی آئی ہیں خانہ کعبہ سے باہر. وَبِيَدِهَا امیر المومنین، اور ان کے ہاتھوں پر تھے مولا امیر المومنین. تو میں اس کو اپنی زبان میں عرض کروں کہ دعائیہ کلمات ختم نہیں ہوئے تھے جب بی بی دعا مانگ رہی ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کہ کعبہ کی دیوار شک ہونا شروع ہوئی. اچھا یہاں پر یہ بھی ہے کہ کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، جب ایک دیوار گرنا چاہتی ہے یا پھٹ رہی ہے تو خوفزدہ ہو حالت یہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ابھی دیوار جو ہے دیوار گر رہی ہے. اور پھر ایسی خاتون جو کہ حاملہ بھی ہو اور ایسی حالت میں ہو. لیکن یہ تو ایک اہتمام الہی تھا کہ ان کو گھر سے بلایا گیا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام تھا اور مصلحت تھی کہ اپنے ولی خدا کو اپنے گھر میں بھیجے. تو لہٰذا ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر تشریف لے آئیے. بی بی داخل ہوئی تو دیوار اپنی جگہ واپس چلی گئی. اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ کا ظہور سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ دامن میں متجلی ہوا، کیونکہ یہ رسول پاک کے یہ جو نائب اور جانشین اور ولی برحق ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں رسول پاک اور مولا کائنات. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت کبریٰ ہوں. تو اللہ کی آیت کبریٰ کا ظہور جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے پاکیزہ دامن میں متجلی ہوئی وہ آیت کبریٰ. خدمت کے لیے بی بی حوا، آسیہ اور مریم موجود رہی. خلق خدا انتظار میں تھی کہ کب ولی اللہ بیت اللہ سے تشریف لاتا ہے. رسول خدا اپنی رسالت کے گوہر کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے. اچھا یہ بھی ہے کہ چونکہ 3 دن ہو گئے ہیں، پورے مکے میں یہ خبر پہنچ چکی ہے، لوگ ہر روز آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شاید آج باہر آ جائیں. تو اب 4تھے دن رسول پاک بھی آ گئے اور حضرت ابو طالب بھی مطمئن ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ عام بیٹا نہیں. کیونکہ جب رسول پاک پیدا ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا کہ ایسا مولود ہوا ہے آمنہ کے گھر میں کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اور ایسا کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ اے فاطمہ بنت اسد 30 سال صبر کرو، ایسا ہی مولود آئے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ابو طالب کے ایمان کا اور ان کی جو آئندہ نگری ہے اس کا بھی. تو رسول پاک عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں اور مولا علی 30 عام الفیل 13 رجب روز جمعہ، اور یعنی بالکل 30 سال بعد پیدا ہوئے ہیں مولا کائنات علی علیہ السلام. تو رسول خدا جو ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں، حضرت ابو طالب بھی، اور بھی لوگ جو ہیں کھڑے ہیں. تو ایسے میں بی بی سلام اللہ علیہا اپنے مقدس ہاتھوں پر اس ہستی کو بلند کیے ہوئے ہیں جس کا نام ہی علی ہے، اور علی کے معنی ہی بلند ہے. تو جب اپنے ہاتھوں پر علی جیسے بیٹے کو بلند کیے ہوئے ہیں تو ان کی بلندیوں کا کیا کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جس کا نام ہی علی ہے اور اللہ کے نام سے مشتق ہے، کہ یہ نام اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نام علی ہے. تو اب جب آئی بی بی تو پھر دوبارہ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا گیا، بلکہ جس راستے سے گئی تھی وہی دیوار پیچھے ہٹی ہے. پھر بی بی سلام اللہ علیہا باہر آئی، اور اب یہ دیوار جو ہے اس کو کئی مرتبہ کبھی سکے سے بھرتے ہیں، کبھی چاندی سے بھرتے ہیں. تو یہ مستجار اس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل پچھلی جانب ہے. تو یہ معجزہ الہی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ بھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح نشان موجود ہے کہ جہاں سے
मौला कायनात अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जो हैं वो दाखिल हुई थी और वहां से बाहर आई। और ऐसे में बीबी सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और वहां पर बीबी का खुतबा है और फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक ताला का शुक्र कि उसने मुझे तमाम उन खवातीन पर बरतरी दी जो मुझसे पहले गुजरी। आपने फरमाया कि आसिया बिनते मज़ाहम की बात की कि वो ऐसी जगह इबादत करती थी कि जहां पर अल्लाह के लिए लायक न था कि उनकी इबादत की जाए। फिर हजरत मरियम का किस्सा उन्होंने बयान किया और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जिनका बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बेशक वो दोनों कुरान मजीद की निगाह में आयात इलाही हैं, दोनों आयतें खुदा हैं। लेकिन जब हजरत की विलादत का वक्त करीब आया हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का, तो उनसे कहा गया हजरत मरियम से कि आप बैतुल मुकद्दस से चली जाएं, बाहर चली जाए, ये इबादत गाह है, जचा खाना नहीं नहीं है। तो लिहाजा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा बैतुल मुकद्दस से निकली और बाहर गई। सहरा में एक खजूर का दरख्त था जो खुश्क था, तना खजूर का, उसके दामन में उसके नीचे हजरत ईसा की विलादत हुई। और फिर कुरान कहता है कि उन्होंने हाथ मारा, उस जो तना था तो ताज़ा खुरमे जो हैं वो आए और बीबी सलामुल्लाह अलैहा के कदमों के नीचे से पानी का चश्मा बह निकला। तो वो भी मौजज़ा इलाही था। यहाँ बीबी कह रही है कि मेरे लिए जन्नत की गज़ाएं आती रही, ये जो मैं खाना काबा के अंदर 3 दिन रही हूँ। तो बीबी जब आती हैं बाहर, तो अब जो अली अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बाहर आने का इरादा किया तो काबा की दीवार ने जोश में अलविदा किया और शगाफ्ता हो गई। बाहर रसूल करीम मुंतजर थे। रसूल पाक ने अपनी पालने वाली माँ को सलाम किया और अली को लेने के लिए हाथ फैला दिए। जैसे ही नूर का टुकड़ा दूसरे नूर से मिला तो नूर कामिल हो गया। वाह वाह, मौलूद ने फख्रे मौजूदात के रुख अनवर की जियारत के लिए वाह वाह, सुभान अल्लाह, सलाम किया और भाई की फरमाइश पर सूरह मोमिनून की 11 आयतों की तिलावत की। वाह। किबला आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा। हम एक बहुत ही माशाल्लाह मुफस्सल और मौलूद काबा के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नकात है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे मौलूद काबा पर गुफ्तगू के लिए। अस्सलाम वालेकुम क़िबला ज़फ़र अब्बास साहब, खैरियत? वालेकुम सलाम। You cannot start your video because the host has stopped. What happened? Yeah, it's looking beautiful. MashaAllah. Shia Spouse, a matrimonial website launched under the supervision of Majlis-e Ulama-e Shia Europe, now with new enhanced and improved features, including live chat support, users' online status, intelligent matchmaking, who viewed your profile, new and easy chat features, photo gallery, improved layout, and a lot more. Register now and find your Shia spouse at www.shiaspouse.org.
مولود کعبہ ہمارا موضوع ہے اور گفتگو فرما رہے تھے مولانا فدا حسین بخاری صاحب. قبلہ کنٹینیو رکھیے گا، آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں مولود کعبہ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کثیرا میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت مسجد شہادت. واہ سبحان اللہ. کائنات میں کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ آئے تو اللہ کے گھر میں اور جائے تو اللہ کے گھر سے. سبحان اللہ. تو گویا مولا کائنات کی زندگی کا پورا سفر مسجد سے لے کر مسجد تک ہے، خانہ کعبہ سے لے کر مسجد تک ہے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور رسول پاک فرماتے ہیں یا علیو ما مسلک فی الناس الا کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. اے علی، انسانوں میں تیری قدر و منزلت ایسے ہی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں جیسی عظمت اس سورہ کی قرآن کی باقی صورتوں کی نسبت ہے، ویسی نسبت تمام انسانوں میں علی علیہ السلام کی ہے. اور اس حدیث سے باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح نام علی علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے مشتق ہے، محبت سے عقیدت سے ان کا نام لینے سے بھی قرآن مجید کے ثواب ملتا ہے. تو علی وہ ہستی ہیں کہ جو سراپا معجزہ ہیں. قرآن اور علی 2 رسول پاک کے معجزے ہیں. قرآن لا ریب ہے تو علی بے عیب ہیں. جب رسول پاک نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، تو مولا کائنات نے فرمایا کنت وصیا و آدم بین الماء والتین. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے لیے فرمایا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. کیا وہ جو اللہ کی طرف سے روشن دلائل رکھتا ہے، بین دلیل ہے، اور اس کے پیچھے اس کا گواہ ہے جو اسی میں سے ہے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول پاک جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے بینہ ہیں اور میں شاہد ہوں جو کہ اسی میں سے ہوں. اور رسول پاک بھی فرماتے ہیں علی انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، اور علی جو ہے میرے نفس ہے. علی کے متعلق فرماتے ہیں کہ علی جو ہے وہ میرے علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. محسن نقوی کی یہاں پر ربائی میں پیش کرتا ہوں. کعبہ ہے جس کی جائے ولادت وہ شیر خار، مسجد میں پا گیا جو شہادت وہ تاجدار. بستر رسول کا ہے جسے وجہ افتخار، بستر رسول کا ہے جسے وجہ افتخار. اب تک دل وجود پہ ہے جس کا اقتدار، جس کا کرم ہی چشمہ آب حیات ہے. یہ کائنات جس کے بدن کی زکوٰۃ ہے، یہ کائنات جس کے بدن کی زکوٰۃ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے گیسٹ. Our second guest is Maulana Sayyid Zafar Abbas Naqvi. Welcome to our program, Maulana. Maulana is a very renowned English and Urdu speaker, and he is our special guest today. And I would like to request him just explain about Molood Kaba in English. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان
Amina. Sadaqallahu al-aliyyul azim. SubhanAllah. I mentioned verse number 96 and 97 of Surah Ali Imran. In these two verses, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the origins of the holy house, and he says that the first house to be constructed or to be made was at Makkah, which is the blessed land. And his purpose is to guide all of Alameen. In the tafsir of this verse, many things have been mentioned regarding the importance of the holy Kaba and its significance in Islam and in Muslim thought. But particularly two things about this verse which are really important and related to our topic of this evening, which is the first is the reference to this house as Bait. In Arabic language, we have two words for house. We have Dar and we have Bait. And the difference between them is that Dar is that place or that building where people do not reside, whereas Bait is a reference to a building where people live and they reside. So, of course, it would have been more appropriate from the point of view of language to say Dar rather than Bait, because this is a place where people do not reside. But a reference to Bait at the beginning of its inception, the fact that this place has been created as Bait and the Bait of Allah subhanahu wa ta'ala is an indication towards the fact that there are some Ahl of this house as well. There are some people who are responsible for its protection and for guiding people towards it. And those are the people وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ whom Allah subhanahu wa ta'ala has appointed and chosen to guide the rest of the people. So that's of course one meaning and interpretation of this holy verse, that this is the house of Allah subhanahu wa ta'ala which has a ahl, which has people who are responsible for it. And one of those, or the first of those, is the one whom Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to be born in this holy house, and through him and through his descendants, Allah subhanahu wa ta'ala would guide and have the guidance for all of Alameen. Similarly, the next verse also tells us or gives us more indication about this, because Allah subhanahu wa ta'ala says that in this holy house we have made some signs for the people. One of those signs is Maqam Ibrahim, which is the place or the stone on which he stood in order to build this holy house. And whosoever enters into this holy house is one who has been saved, who has got Aman. Of course, lots of interpretations have been mentioned with regards to this. One of them, of course, is that it's prohibited to fight or to be involved in fighting in this holy house, but also because it is the love of Amirul Mu'minin which would protect a person and give aman to that person from adab, from punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, of course, this is a important event and incident, because when we speak about, for example, the other prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, even the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and even the other Aimma alayhi salam, when we speak about their birth, we have some vague idea regarding their place of birth, and it's not something that is very
significant or has been mentioned in any kind of detail. We, for example, know that the Prophet ﷺ was born in Mecca. We know that, for example, later Ayyam ﷺ were born in Medina, but where exactly they were born and what is the circumstances of their birth has not been recorded by people. But it seems that when it comes to Amirul Mu'minin ﷺ, Allah subhanahu wa ta'ala wants this event to be something that is mentioned and recorded and is a event that gets recorded in lots of detail, that Fatima bint Asad, the mother of Amirul Mu'minin ﷺ, leaves her house and she goes towards Kaba, and there at Kaba she prays to Allah subhanahu wa ta'ala بحق هذا المولود, for the sake of this newborn, this child which is in my womb. And of course the wall of Kaaba cracks open, she goes inside, and when she goes inside, now of course is the interesting scene that all of Makkah, everybody is very worried. How is it that she entered into the Kaaba without having the key or without opening the door, and the doors are all locked, and there is a gathering of people outside of Kaaba, whilst they're trying to work out how this has happened. So in the meantime, it's mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is on a journey at the time when Amirul Mu'minin sallallahu is born, and he returns back to Mecca on the third day. So when he returns, he doesn't go home, he comes straight to Kaaba, and he's given the news by Fatima bint Asad about their birth, and she expresses her concern, saying that the child is fine, but he hasn't opened his eyes. And the Prophet ﷺ takes Amir al-Mu'minin in his arms, and then he opens his eyes, and the Prophet says that Ya Ali khasastani bin nadare wa khasastuhu bil ilm, you chose me, or you reserved your eyesight, your first sight for me, so I have reserved my knowledge for you. And of course, all of the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is with us through Amirul Mu'minin alayhi salatu wasalam, who is the gate to the city of knowledge. And at this moment, Imam Amirul Mu'minin recites from all the Sahifa, from the Sahifas of Ibrahim and previous prophets, and also from Torah and Zabur and Injil and Quran. And the Prophet ﷺ says, Ya Ali, you recited all of the Sahifas better than the people upon whom it had been revealed. And you recited the Quran, which of course is still 10 years before the revelation will start. 10 years old is Amirul Mu'minin when the first revelation comes down. So 10 years before the actual starting of the revelation, Amirul Mu'minin recited the verses from Surah Al-Mu'minun, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, Ya Ali, you recited this just as I, Rasulullah, would have recited these verses. You recited it in exactly the same way as I would have recited it. And therefore, this is the brief account of the birth, the moment when Amir al-Mu'minin came into this world. And then famously after this, just very quickly I'll mention that there was a method or a way in the pre-Islamic Arabian society to determine that whether a child was legitimate or not.
So they used to bring a big serpent python, and this python would not attack the child or children which were legitimate, but it would attack the children which were illegitimate. So when this python was brought by Abu Jahl, and Amir al-Mu'minin who was still in the cradle at this time, he took the python and he uh, killed it with his bare hands. So Abu Jahl was very angry at Abu Talib, that what has your son done, that he killed that python through which we used to be able to identify who is legitimate and who is not. So Abu Talib smiled and he said that, oh, you don't worry. From now on, it's going to be Ali who's going to decide who's legitimate and who's not legitimate. Whoever has love for Ali alayhi salatu wasalam will be considered legitimate, and whosoever is illegitimate will show enmity towards Ali alayhi salatu wasalam. This also transpired few days after the death of Amir al-Mu'minin salatu wasalam, as this was the way that they used to do in pre-Islamic, and how Imam alayhi salatu wasalam, by his existence, removed the signs of shirk and all the signs of in the society through this, for example, this python, also the taking down of the idols, but also his birth in itself. Like I mentioned that about the prophets, about the imam, rest of the imams also, it's not well known about their birth. But perhaps because in one of the reasons in some of our books of Kalam, this is mentioned as well, Sheikh Tusi Ridwanullah Ta'ala alayhi mentions that's because there was it was known that there's going to be people who are going to claim divinity for Imam Ali alayhi salatu wasalam. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala made his birth and his place of birth so manifest and so well known that should anybody make this claim, it would be easy to disprove that this is the day, this is the time, this is the place of the birth of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And this is so well known that there's no room to deny. So in reality, Shaykh Tusi Ridwanullah alayhi says that this is a protection of the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala for Ali alayhi salam to be born in the holy Kaba. It's now very strange that those people who claim to be the sons of Tawheed have problem with this narration, or they feel like it's they want to bring other people and attribute this thing to other people and say that no, Ali alayhi salam was not born in Kaaba, so and so person who nobody's heard of was born in Kaaba, and so on and so forth. So this is something that's very important, and I think this is something that's important for people to reflect on, that Allah subhanahu wa ta'ala, where he knows that there's going to be some kind of deviation due to a particular point, make sure that the counter to that is there before anything transpires. So this is something that's very important and interesting that Shaykh Tusi says regarding the birth of Amir al-Mu'minin salatu salam. Yes, Maulana, you just want to add it here. Is there any evidence except Imam Ali's birthday in the house of Allah? Like I said, we have multiple historical sources regarding the birth of Amir al-Mu'minin salatu salam in Kaaba. Later on, we find, to reduce the significance or the importance of this, that there are some narrations which suggest somebody else, another person who is not very well known in history at all,
was born in Kaba. Now, this is something that's very strange, because if, for example, somebody had been born in Kaaba before Amirul Mu'minin salatu salam, then there would be no reason for all these people of Makkah to gather in that They place, should, yeah. because it would have been something that was not unusual. They can use it as a birthplace for anyone else. Right. Yeah, like any the leader or any Of spiritual course. personality. So that their surprise at that time is a evidence by itself that nobody had been born in Kaaba until that time. And if somebody is born afterwards, then of course there's no fadilat if Yeah. somebody is born afterwards, because Yeah. Amirul Mu'minin salatu salam is the first person to be born in Kaaba. And more importantly, if that person is born in Kaaba, why is it there's nothing else about this person in history to make that person significant? It shows that this is something that's fabricated later on to reduce the status of The Amirul fazilat of Imam Ali Mu'minin. alayhi salam. Thank you very much, Maulana. Thank you very much for your the beautiful words regarding Molood Kaba. قبلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. قبلہ ابھی کچھ کتابوں میں بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ خالی ہمارے مکتب فکر کے افراد نہیں دیکھتے، جو بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی اور دیکھتے بھی ہیں. تو مولا کی ولادت کے حوالے سے جیسے مولانا نے ابھی بتایا بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ وضاحت کے ساتھ فرمائیے کہ ایک مختلف کتابوں میں ذکر آتا ہے حضرت حکیم بن حزام. ایک تو یہ بتائیے یہ کون تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کعبہ میں پیدا ہوئے، امام علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. تو یہ امام علی کی یقیناً فضیلت کم کرنے کی کوشش ہے، لیکن تھوڑا سا بتائیے گا جو ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ ہسٹوریکلی اس کے اندر کوئی صداقت ہے، یا کہ یہ صرف اور صرف مولا کی فضیلت کم کرنے کے لیے ایسی جو ہیں وہ تحریریں شائع کی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان بھی اور مولا کے چاہنے والوں کے درمیان بھی ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی میں عرض کروں کہ تمام شیعہ کتب میں وہ تو اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں، کوئی مخالفت نہیں کرتا. تو شیعہ تو تمام کے تمام یہی قائل ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے سوا کوئی اور دوسرا خانہ جوف کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. اور اہل سنت کی کتابوں کے لیے میں عرض کروں کہ ہماری کتاب ہے الغدیر علامہ امینی کی، اس میں انہوں نے 20 سے زیادہ کتابیں اہل سنت کی پیش کی ہیں، جن میں انہوں نے کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہی ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اور مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 483 وہاں لکھتے ہیں وقت تواترت اخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث میں تواتر کے ساتھ ہے، متواتر حدیث ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے جوف کعبہ میں حضرت علی کو جنم دیا، تو لہذا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالت الخفا صفحہ نمبر 251 پر لکھتے ہیں کہ یہ شرف کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے جو ہے مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحہ نمبر 174 مناقب ابی مغازلی ان کی شافعی ہیں، یہ صفحہ نمبر 88 اور 89 پر لکھتے ہیں. اور اسی طرح فصول المہمہ ابن سباغ مالکی وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے. اور مستدرک حاکم جلد 3 میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے. اور اچھا بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر، یہ بات نہیں ہو رہی کہ خانہ کعبہ کے باہر اگر کوئی خاتون حاملہ آ گئی ہے تو ادھر وہ رش میں دھکا لگا تو مثلا گر گئی ہے تو مثلا بچہ پیدا ہو گیا، اس کی بات نہیں ہم کریں. ہو سکتا ہے ایسے تاریخ میں کئی ہو حکیم ابن حزام جیسے، تو بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر اور جوف کعبہ کے اندر، اور اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور بی بی اندر تشریف لے گئی، 3 دن اندر رہی. تو خانہ کعبہ کے اندر سوائے مولا علی کے لم یولد
क़ब्लहू वला बाद, सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। कोई और पैदा नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको तेजी को तारीख में है कि भाई कोई खातून हामला जो तवाफ कर रही थी बाहर खाना काबा के, तबीयत खराब हो गई तो बाद सेन में कोई पैदा हो गया बच्चा, तो कोई अर्ज नहीं, हमें क्या एतराज है। असल बात हो रही है खाना काबा के अंदर की, कि जो अल्लाह तबारक ताला के एहतमाम से खाना काबा की दीवार फटी, फिर 3 दिन वो बीबी वहां तशरीफ रही, अल्लाह की तरफ से जन्नत से खाने आते रहे, फिर वो बाहर आई, रसूल पाक ने उनके चेहरे पर जब निगाह की तो मौला कायनात ने अपनी पहली निगाह रसूल पाक पर डाली, तो फरमाया कि ए अली, तूने मुझे मखसूस किया पहली नजर के लिए और मैंने अपने इल्म के लिए तुझे मखसूस कर लिया। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। लिहाजा उसकी बात करें तो लिहाजा ये जो है ना बातें बाज नासबी किस्म के लोग ऐसी कोई ना कोई चीजें लेकर आते हैं, लेकिन अहले सुन्नत की 20 किताबों में ये चीज मौजूद है कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम जो है वो खाना काबा में पैदा हुए। इसी तरह अल्लामा इब्ने जौजी वो कहते हैं कि जनाब फातिमा बिनत असद खाना काबा के तवाफ कर रही थी कि वजह हमल के आसार जाहिर हुए। उसी वक्त खाना काबा का दरवाजा खुला और जनाब फातिमा बिनत असद खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई। इब्ने मगाजली शाफई वो भी यही बात कह रहे हैं खाना काबा के अंदर। अलामा सक्तवारी वो भी यही कह रहे हैं। अलामा मोहम्मद मुबीन अंसारी हनफी लखनवी, तो लिहाजा सफीउद्दीन हजरमी शाफई वो भी कहते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना यानी काबा के सैकड़ों ऐसे हवालाजात मौजूद जी। हैं कि जिसमें जो तारीख को पढ़ने वाले लिखने वाले वो इस हवालाजात को नकल भी करते हैं, लेकिन चूंकि इमाम अली हाफिज अलैहिस्सलाम के बारे में है। ज़ाहबी अगर बहुत बड़ी जी शख्सियत है अहले सुन्नत की, हाफिज शमसुद्दीन ज़ाहबी, जी उन्होंने तलखीस की है मुस्तदरक, उसमें फरमाते हैं ये खबर मुतवातर की हद तक है कि हजरत अली बिन अबी तालिब खाना काबा के अंदर पैदा हुए। सुभान अल्लाह, आलूसी सुभान अल्लाह। बगदादी और उनकी तफसीर है, वो भी यही कहते हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम हैं जो खाना काबा के अंदर पैदा हुए हैं। अब्दुल हक दहलवी अगर हिंदुस्तान आ जाए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जी और जी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और वो भी अपनी मदारुजन नबूवा उनकी किताब है, उसमें कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो खाना काबा में पैदा हुए और उनकी वालदा ने उनका नाम हैदर रखा। तो लिहाजा अख्तब ख्वारज़मी, शेख मोमिन बिन हसन शबलंजी, अब्बास महमूद अकाद, यानी अभी जी 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 मुतआखिर किबला, हो हमारे या पास पहले हो। जो वक्त है, नाम तो आप अभी बहुत देर तक ले सकते हैं, और तारीख के यानी ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि जो लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं रही। हमारा आज का जो प्रोग्राम मौलूद काबा है उसमें सिर्फ आखिरी बात करके अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा कि मौलूद काबा ही वो हैं कि जो हक़ व बातिल की पहचान है। अगर किसी ने हक़ को जानना है तो वो ये जान ले कि मौलूद काबा ही इमाम अली हैं और इमाम अली ही हक़ की पहचान है। हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौलूद काबा प्रोग्राम में मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब और मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास नक़वी को मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। ऑनलाइन क्वेश्चन एंड आंसर में अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Shia Spouse, a matrimonial website launched under the supervision of Majlis-e Ulama-e Shia Europe, now with new enhanced and improved features, including live chat support, users' online status, intelligent match